بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین باوقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے ہماری فجر کی نماز کو قبول فرما، بدولت حرمین طیبین کی زیارت کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت فرما، مولا نفع بخش بارش عطا فرما، نقصان والی بارش سے ہم سب کو محفوظ فرما. معزز سامعین باوقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس کا مطلب یہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا خوب چرچا کروں گا کہ قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا، ایسا میں چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو. تو پتہ کیا چلا، ہر ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ پر چلیں جو دین اسلام ہے، شریعت ہے. تو اس پر ہمیں ہمیشہ گامزن رہنی چاہیے، اور زندگی میں جب بھی کوئی کام کریں تو برا کام نہ کریں، اچھا کام کریں، اچھا سوچیں، اچھا خیال کریں. اسی بنا پر کہ کئی ایسے معزز شخصیتان ہیں جو آج تک ان کا نام زندہ ہے، انتقال کیے ہوئے 400 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، مگر آج تک بھی ان کے کارنامے زندہ ہیں، ان کی زندگی زندہ ہے اور ان کا نام زندہ ہے. میرے معزز، آج سے تقریباً 350 سال پہلے اس شاہی جامع مسجد کا وجود میں آیا. اس شاہی جامع مسجد کو وجود میں لانے والے، اس کے سنگ بنیاد میں شامل ہونے والے 5 حضرات کا نام آتا ہے. اس میں سب سے پہلا نام قطب الدوائر اشرف المعاصر افضل المظاہر سید برحق حضرت سرکار سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام، حضرت سیدنا شیخ شاہ ولی شاہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، حضرت سیدنا شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آخر میں ایک اور شخصیت ہے جن کا آج عرس مبارکہ ہے. کل رات آپ کا صندل مبارکہ ہوا اور آج آپ کا عرس مبارکہ ہے، جو عمر میں بالکل چھوٹے تھے مگر بڑے حسین، بڑے جمیل، کہ جن کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، کہ ایسا نور آپ کے چہرے انور پر موجود تھا. ماشاءاللہ بڑے حسین، بڑے جمیل، عمر میں بڑے سب سے چھوٹے تھے. ہر ولی یعنی آپ کے زمانے میں ہم معاصر جو تھے، سرکار سیدنا طاہر شاہ قادری، سیدنا سرکار صوفی فرید، حضرت سرکار سیدنا شیخ شاہ ولی شاہ شاہ ولی، یہ تمام بزرگان دین ایک قدر کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے. یعنی حضرت سیدنا عبد الرحمن ثقاف المعروف عید روس بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو عید روس بادشاہ کہا جاتا ہے. آپ کی مزار شریف گٹپلی میں واقع ہے. آپ ادونی میں موجود تھے، عمر بڑی چھوٹی تھی، تو آپ کے چہرے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے جھلکتا نظر آتا تھا، کہ آپ کے چہرے کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. اتنے بڑے حسین اور جمیل تھے. ہر ولی آپ کو ایک قدر کی نگاہوں سے دیکھتے، اپنے پاس بٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے، بسا اوقات آپ کے پیشانے اقدس کو بوسہ دیتے، اتنی قدر کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. جب شاہی جامع مسجد کے بنیاد فگندی کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے سنگ بنیاد یعنی بنیاد کا پتھر لگانے والے حضرت سرکار طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پتھر اٹھا کر سنگ بنیاد میں شامل ہوئے. اس کے بعد حضرت سیدنا صوفی فرید سامنے آئے، وہ بھی جو ہے پتھر میں
پتھر کو رکھنے میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا شاہ شاہ ولی شیخ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہما بھی اس سنگ بنیاد میں شامل ہوئے کہ سنگ بنیاد کے محفل قائم ہونے سے پہلے سرکار تاشا قادری نے اعلان کیا تھا جو نماز تہجد گزار ہو وہ سامنے آئے، یعنی جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑے رہنا، وہ حضرات سامنے آئے۔ تو 5 حضرات سامنے آئے، اس میں ابھی آپ نے 4 نام سن لیے۔ جو آخری نام تھا وہ حضرت ادریس بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ اب اندازہ لگائیے، بچپن ہی سے آپ تہجد گزار تھے، راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے، 5 نمازوں کی پابندی کرتے، نماز اوابین پڑھتے، نماز چاشت ادا کرتے، نماز اشراق ادا کرتے، کوئی فرض نماز بھی نہیں چھوڑتے، کوئی نفل نماز بھی نہیں چھوڑتے۔ ہر ہمیشہ آپ کا وقت جو ہے مسجد میں گزارنے کی وجہ سے ہر کوئی آپ کو ولی ولی کہنے لگے تھے۔ جب بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کو ولی کہیں تو آپ کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ادریس بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آپ بھی اس شاہی جامع مسجد کی بنیاد فگندی میں حصہ لیا، آپ نے بھی بنیاد میں شامل ہوئے۔ 5 اولیاء کرام کا مقدس ہاتھ مبارکہ، دست مبارکہ اس شاہی جامع مسجد کی بنیاد فگندی میں شامل ہوا۔ حضرت سرکار عبد الرحمن ثقاف المعروف ادریس بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سینہ علم کا خزینہ تھا، آپ کا سینہ نور الہی سے منور تھا، اور ہر ہمیشہ آپ شریعت کی پابندی کیا کرتے تھے، متبع شریعت تھے اور طریقت کا خزانہ تھے، معرفت کا سمندر تھے۔ حضرت سرکار ادریس بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے ذات بابرکت عالیہ تھی اس زمانے میں۔ شاہی جامع مسجد کہ جب آپ نے بنیاد فگندی میں حصہ لیا، اس کے بعد پھر جامع مسجد پوری طریقے سے تعمیر ہوئی، تو حضرت سرکار سیدنا ادریس بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنارے پر کھڑے تھے، تو سرکار تاشا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عین اپنے پیچھے کھڑا فرما لیا، یعنی شیخ صوفی فرید حضرت سرکار سیدنا شاہ شاہ ولی شیخ شاہ ولی ان کے بازو میں حضرت ادریس بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی آپ نے کھڑا فرما لیا۔ تو اب اندازہ لگائیے سرکار تاشا قادری نے اپنی نگاہوں سے سرکار ادریس بادشاہ کے اندر کیا کیا دیکھا ہوگا، تبھی تو آپ نے بنیاد فگندی میں بھی حصہ دلوایا، اور جامع مسجد کی جب نماز پڑھنے کا معاملہ آیا تو آپ نے عین اپنے پیچھے ان کو کھڑا کر لیا۔ ایک زمانے تک آپ ادونی میں رہے، آپ کے ابا کا نام حضرت سیدنا ابو بکر الادریس ہے، اور آپ کے دادا حضرت کا نام حضرت سید عبداللہ الادریس ہے۔ آپ کا خاندان جو ہے کہ ہندوستان کے مشہور و معروف سلسلہ ادریسیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا خاندان ملک یمن میں جو ایک گاؤں ہے جو شہر عدن سے مشہور ہے، وہاں آپ کے آبا و اجداد تھے، وہاں سے آپ ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لا کر مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ اس طرح جو ہے کہ آپ دین کی تبلیغ فرمائی، دین کی اشاعت فرمائی، اور ہندوستان کے کونے کونے میں دین و سنیت کو عام سے عام فرمایا۔ حضرت سرکار سیدنا ادریس بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق سعادات حسینیہ سے، آپ کے سلسلے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے سیدھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے متبرک شجرہ عالیہ میں حضرت سیدنا بہاء الدین خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما ہے۔ اس طرح آپ کے سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے ائمہ کرام شامل حال ہیں۔ میرے معزز، آج آپ کو انتقال کر گئے، تقریباً 320 سال مکمل ہونے کو ہے، آج بھی آپ کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا خوب چرچا کروں گا۔ انسان دفن ہو جاتا ہے مگر اس کی یادیں قیامت تک زندہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب بھی ہم اس عمارت کو دیکھتے ہیں، شاہی جامع مسجد کو دیکھتے ہیں، تو 5 بزرگان دین کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر قائم کر کے قیامت تک کے آنے والے بندوں کے دلوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اپنی ایک نشانی کو چھوڑ گئے۔ میرے معزز، گڈپلی میں آپ کا مزار مقدسہ ہے، اور بلا مذہب و ملت، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر کوئی
دھرم کا ماننے والا آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر نیاز مندی کو فخر محسوس کرتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہتا ہے میں عیدروس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے معزز، یہ اولیاء کرام جو غیروں کو کھینچ کر دین و سنیت کی طرف آپ نے راغب فرمایا اور اس طرح جو ہے اپنی یادوں کو چھوڑ تشریف لے گئے۔ میرے معزز، ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام سے محبت کریں۔ اولیاء کرام کا احسان ہم پر بے شمار ہے، ان کے احسان کو چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے حضرت جنید بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کا میں مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے نا، خاص بندہ بننا چاہتا ہے نا، کہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے لگ جا، کہ تو جب اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرنے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے اولیاء یعنی اپنے اولیاء کے دلوں پر نظر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ولی کے دل پر نظر ڈالے، جب تیرا نام ان کے دل میں دیکھے، تو ہو سکتا ہے اس سبب سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے، تجھے جنت عطا فرمائے، اس سبب سے کہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ میرے معزز، کہیں پیدا ہوتے ہیں، کہیں دین کی خدمت کرتے ہیں، کہیں وصال ہو کرتے ہیں، انہی جماعت کا نام اولیاء کرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے اولیاء نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا